دجالہ اور برمودا کی کون کتابیں ہم اندر بیٹھک میں پڑھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ کافر لوگوں نے، خاص کر یہود لوگوں نے پیر فقیروں کو بھیجا ہے پشاور میں، اسلام آباد میں. یہ کرنل جنرل بڑے بڑے لوگوں کو بیٹیاں بیویاں اس سے بیعت کرتے ہیں. تصوف یہی ہوتا ہے کہ پہلے انسان ایک شیخ کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہے، وہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. اپنے شیخ میں سوچتا ہے کہ میرا شیخ کیا کرتا ہے، شیخ نماز پڑھتا ہے، اس کا کردار تو درست ہوتا ہے. پھر 1 سال 2 سال منازل ہوتا ہے، 6 مہینے انسان قابل ناقابل، یہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. پھر جب شیخ میں فنا ہو جاتا ہے، شیخ کیا کرتا ہے؟ شیخ تو یہ کرتا ہے، نیک آدمی کیا کرتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت کا رضا ہے، اس پہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سلوک پورا ہو جائے، پھر فنا فی الرسول ہو جاتا ہے. کیونکہ جو تمہارا استاذ ہے، بیت آپ نے اس سے لیا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتا ہے. پھر آپ کا محبت یعنی فنا فی الرسول ہو جاتا ہے. آپ ہر جگہ، چاہے سوتا ہے، چاہے اٹھتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے پانی پیتا ہے، چاہے جو بھی کرتا ہے، آپ کا سوچ ہی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر کیا کر رہا تھا، آیا پانی کس طرح پی رہا تھا، لوگوں کے ساتھ بات کس طرح کرا تھا، دشمن کے ساتھ کس کرتا رہا، مثال. پھر اس میں فنا فی الرسول ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان ہے، کوئی 2 مہینے میں امتحان پاس کرتا ہے، کوئی 2 سال میں پاس کرتا ہے، انسان ہے، طاقت ہے. پھر جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے دوسرا منازل، اس کو پھر فنا فی الالہ کہتا ہے. مقصد کیا کہ اس میں جب انسان پکا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا تھا، کہ یہ طریقہ کرتا تھا، کہ اس کو کون بتاتا تھا؟ کہ اللہ اس کو بتاتا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. اور اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، کسی کو دے دے، کسی کو خوش کرے، کوئی روتا ہے اس کو اٹھائے، کوئی بھوکا ہے اس کو کچھ دے دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روحانی لوگوں کے ساتھ، حتیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آتا. پورے مخلوقات میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی نہیں ہوتا. تو مقصد یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے کمزور لوگ تھے، جتنے مثال غریب لوگ تھے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. موجودہ بھی جائے، جہاں پر بھی جائے، جس خانقاہ میں جائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل کے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے. اور موجودہ ٹائم تصوف جو ہے، تصوف بہت کم ہے، روحانیت کم ہے. ہم نے پاکستان کو بار بار شہزادہ وزیرستان کی طرف سے درخواست بھی پیش کیا، پریس کانفرنس بھی کیا حیدرآباد میں، سندھ حیدرآباد میں، ضلع ٹانگ سے بھی ہم نے کیا ہے. ابھی بھی پڑھے اخبارات کہ خدا کے لیے دینی اور عصری تعلیمی نصاب میں تصوف کو شامل کیا جائے. اگر تصوف کو شامل نہ کیا جائے، یہ مسجد چلتا رہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. دجالہ اور برمودا کی کون کتابیں ہم اندر بیٹھک میں پڑھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ کافر لوگوں نے، خاص کر یہود لوگوں نے پیر فقیروں کو بھیجا ہے پشاور میں، اسلام آباد میں. یہ کرنل جنرل بڑے بڑے لوگوں کو بیٹیاں بیویاں اس سے بیعت کرتے ہیں. اس کا پہچان یہی ہے کہ اس کا پہچان مین چیز اخلاق ہے. اگر اس کا اخلاق صحیح ہے، یہ سخاوت کر سکتا ہے، یہ برداشت کر سکتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ صحیح چلتا ہے. مثال قادری، نقشبندی، چشتی، سروردی، 4 سلسلے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا شیر ہے، علم کا شیر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ ہے. اگر اس پہ وہ صحیح چلتا ہے، مثال لوگوں کو دیتا ہے، دربار میں نہیں جاتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، جیسے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا تھا. اس طریقے سے مثال دیتا ہوں. میں اپنی وزیرستان کی روحانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ موجودہ شہزادہ وزیرستان ہے، اس کے پاس کئی بار ایڈیشنل بھی آیا ہے. اس کے بچے ولی عہد عطا محمد کو سینیٹر دوست محمد نے اور اس کے بچے نے، کرنل صاحب نے فون کیا کہ فلانے کے ساتھ میں جاؤ، یعنی کوئی افسر تھا. اس نے اس کو کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے. اب جب ملیں گے تو ہم اللہ کو سوال کریں گے، وہ خود آئے گا ادھر، ہم نہیں جائیں گے، وہ خود آئے گا، کیونکہ ہمارا واسطہ اللہ کے ساتھ.